السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے کہ خیریت سے ہوں گے، اپنے گھروں میں صحیح حالوں میں ہوں گے، خوش و خرم ہوں گے۔ لیکن کیا آپ کو پتہ ہے ہمارے مسلمانوں کا ایک خطہ جس کو انبیاء کی سرزمین کہا جاتا ہے، جو ہمارا قبلہ اول تھا، بیت المقدس، وہ پاک سرزمین جس کا نام ہے فلسطین، کیا ہو رہا ہے وہاں پہ؟ ہم سب جانتے ہیں وہاں کیا ہو رہا ہے۔ پچھلے کچھ دنوں سے جو ہے وہ میں فلسطین کی ویڈیوز دیکھ رہی ہوں، اور میرا اتنا برا حال ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی۔ ہم لوگ ایز اے مسلم کیا کر رہے ہیں؟ اگر ہم بائیکاٹ بھی نہیں کر سکتے تو پھر ہم کیا کریں گے؟ حدیث میں ہے کہ اگر آپ کہیں پہ ظلم دیکھو تو اس کو اپنے ہاتھ سے روکو، ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو آپ اپنی زبان سے روکو، زبان سے نہیں روک سکتے تو اپنے دل میں اس کو برا جانو۔ اور یہ ایمان کی سب سے کمزور علامت ہے کہ آپ اپنے دل میں اسے برا جانو۔ صرف بحیثیت مسلم اگر ہم اس چیز کو سوچیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہم ایک بائیکاٹ نہیں کر سکتے تو پھر ہم کس ٹائپ کے مسلمان ہیں؟ کس طرح ہم خود کو مسلمان بولتے ہیں؟ وہاں پہ ہماری مائیں بہنیں بچے بوڑھے سب مر رہے ہیں، ان کو شہید کیا جا رہا ہے، ان کے پرخچے اڑائے جا رہے ہیں، ان پہ بم برسائے جا رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچوں پہ بم برسائے جا رہے ہیں، اور ہم یہاں مزے سے اپنی زندگیاں گزار رہے ہیں۔ ہماری میڈیا خاموش ہے، لیکن ہمیں تو خاموش نہیں ہونا چاہیے۔ زیادہ سے زیادہ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم ان کی مصنوعات کا بائیکاٹ کر سکتے ہیں۔ کیا ہم نے کیا؟ اپنے گریبانوں میں جھانکیں، اپنے آپ کو چیک کریں، کیا ہم نے بائیکاٹ کیا ہے؟ کیا ہم نے پیپسی پینا چھوڑی ہے؟ کیا ہم نے 7 اپ پینا چھوڑی ہے؟ کیا ہم نے لیز چھوڑے ہیں؟ کیا ہم نے ان کی پروڈکٹس کا بائیکاٹ کیا ہے؟ کیا ہماری روزمرہ کی جو ضروریات میں گروسریز آتی ہیں، کیا اس میں ہم نے وہ چیزیں کٹ کی ہیں؟ مجھے نہیں معلوم، میں صرف اپنا بتا سکتی ہوں، لیکن آپ اور میں، ہم سب مل کر ان چیزوں کا بائیکاٹ کر سکتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے غزہ صرف آخری سانسیں لے رہا ہے، اور یہ ہمارے لیے بہت بڑا سوالیہ نشان ہے کہ ہم اتنے بلین مسلمان ہونے کے باوجود، دنیا میں سب سے زیادہ تعداد میں ہونے کے باوجود، ہم ان کے لیے کچھ نہیں کر پا رہے۔ ایون کل میں ایک ویڈیو دیکھ رہی تھی جس میں سعودی عرب میں جو ہے وہ دعا کرنے کے اوپر امام کو بین کر دیا گیا۔ سوچیں ہماری کیا حالتیں ہو چکی ہیں، ہم کس ٹائپ کے مسلمان بن چکے ہیں۔ وہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا تھا کہ مسلمان آخری وقت میں سمندر پہ بہتے ہوئے تنکوں کی مانند ہو جائیں گے، جن کا نہ کوئی وجود ہے نہ کوئی وزن ہے، بس دیکھنے میں ہے کہ یہ مسلمان ہیں۔ وہی حال ہے ہمارا۔ آپ اور میں، کیا ہمیں لگتا ہے کہ ابھی بھی قیامت آنا باقی ہے؟ کیا آپ نے فلسطین کے وہ بچے نہیں دیکھے جن کے آدھے آدھے دھڑ اڑ چکے ہیں؟ کیا ابھی عید کے اوپر وہ والی ویڈیو دیکھی جس کے اندر بم پھٹا اور پوری مسلمانوں کی لاشیں جو ہیں وہ اونچی ہوا میں اڑی؟ میرا تو دل نکل گیا تھا وہ ویڈیو دیکھ کے۔ آئی نو، میں جانتی ہوں میرے سمیت آپ سب بھی ہل گئے ہوں گے۔ ہمارے دل میں ان کی محبت ہے، بالکل ہے، لیکن ہم کچھ کر نہیں پا رہے، ہم بے بس ہیں۔ ہم صرف دعائیں کر سکتے ہیں۔ پورا رمضان ہم نے دعائیں کی کہ یا اللہ فلسطین کی مدد فرما۔ اللہ تعالیٰ نے یہ صرف ان کے لیے ایک آزمائش نہیں ہے، یہ ہماری آزمائش ہے، ہم لوگوں کے لیے یہ سب سے بڑا سوالیہ نشان ہے۔ اور ابھی ایک صحافی کا بیان آیا تھا کہ غزہ اپنی آخری سانسیں لے رہا ہے، ہم نے بہت انتظار کیا، اب خدا حافظ۔ آپ سوچیں دل کیسے کٹ کے رہ جاتا ہے۔ ہمارے لیے کتنی بڑی آزمائش ہے
کہ ہم اپنے لیول پہ بھی کچھ نہیں کر پا رہے. اگر ہم جہاد پہ نہیں جا سکتے تو ہم یہاں رہ کر تو کچھ جہاد کر سکتے ہیں. ہم یہاں رہ کر تو ان کی مصنوعات کا بیک آؤٹ کر سکتے ہیں، جو کہ ہم نے نہیں کیا. اسٹارٹ میں سب نے بہت کوشش کی اور پھر اس کے بعد کیا، سارے اسٹورز میں وہ سب چیزیں واپس آ گئی. کیا ہم اتنا سا بھی کام نہیں کر سکتے؟ بالکل کر سکتے ہیں. اگر ہم سب مل کر ان کی مصنوعات کا بیک آؤٹ کریں گے تو انشاءاللہ کچھ نہ کچھ ضرور ہوگا. اگر نہیں ہوگا تو ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے تو سرخرو ہو سکتے ہیں نا کہ ہم نے اپنے حصہ ڈالا اس میں. اس ٹائم کہا جاتا ہے کہ عمرہ اور حج سے زیادہ جہاد فرض ہے، جو کہ ہم نہیں کر رہے اور ہم کرنا بھی نہیں چاہ رہے. اگر کوئی آواز اٹھاتا ہے اس کو روک دیا جاتا ہے، کوئی اس فلسطین کا جھنڈا لہراتا ہے تو اس کو قتل کر دیا جاتا ہے، اس کو شہید کر دیا جاتا ہے. کتنے بے بس ہیں ہم سب ان سپر پاورز کے آگے، امریکہ کے آگے، اسرائیل کے آگے. اگر دیکھا جائے تو اسرائیل تو ایک بہت چھوٹا سا خطہ ہے، لیکن کس طرح وہ پوری دنیا کے اوپر چھایا ہوا ہے. کیا یہ ہمارے لیے سوالیہ نشان نہیں ہے؟ آج فلسطین ہے تو کل ہم بھی ہو سکتے ہیں، اور ہماری مدد کے لیے کوئی نہ آئے اور ہم پکارتے رہیں کہ اس امت مسلمہ ہماری مدد کرو. سوچیں ہمارے دلوں پر کیا گزرے گی. ہمارے سامنے ہمارے خاندان کے لوگ شہید ہو جائیں، کسی کا ہاتھ نہیں، کسی کا پاؤں نہیں ہے، کیا گزرے گی ہم پر. ایمبولینس کے اوپر حملے کیے جاتے ہیں، جو ایمبولینسز لے کر جا رہی تھی زخمیوں کو، ان کے اوپر حملے کیے گئے. کسی نے آواز اٹھائی؟ ہاں، احتجاج ضرور ہوا اور بہت اپریشیٹ کرتے ہیں کہ ہاں احتجاج ہو رہا ہے، اور نان مسلم بھی اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں، تو ان کے دل لرز گئے. پارلیمنٹ میں کل کسی پارلیمنٹ میں دیکھ رہی تھی کہ ایک نان مسلم جو وہ تقریر کرتے ہوئے رو رہا تھا فلسطین کے لیے. وہ مسلمان نہیں ہے لیکن انسان تو ہے، وہ رو سکتا ہے. ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہم صرف ایک پوسٹ شیئر کر دی اور بیٹھ گئے. ہم ان کی چیزوں کا بیک آؤٹ کیوں نہیں کر سکتے؟ ابھی جیسے کل پرسوں جو ہے وہ کچھ ریسٹورنٹس میں ان کی چیزوں کا بیک آؤٹ کیا گیا، اور مجھے بہت خوشی ہوئی کہ شکر ہے اب تو آخر میں آ کے کوئی تو یہ کام کر رہا ہے. بس اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے، ہمیں بھی ہدایت دے، ہمارے حکمرانوں کو بھی اتنی عقل دے کہ وہ کچھ کر سکیں، کیونکہ ان کی جگہ کل ہم بھی ہو سکتے ہیں. سوچیں، یہ لمحہ فکریہ ہے ہم سب کے لیے. اللہ تعالیٰ ان کی غائبانہ مدد فرمائے اور ان کو اتنی ہمت اور صبر دے کہ وہ یہ سب برداشت کر سکے، امت مسلمہ کی نااہلی کو وہ برداشت کر سکیں. جزاک اللہ. اللہ حافظ.